اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت گھر کی، واسماعیل اور اسماعیل، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر، منا ہم سے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، سمیع العلیم تو ہی ہے سننے والا، بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، باپ اور بیٹا دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے عمدہ تعمیر کر رہے ہیں، سب سے بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری سے کوئی تکبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بنا رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، تو اس خدمت کو قبول فرما، ان صفات کے ساتھ کہ تو دعاؤں کا سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت اور عاجزی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو منتخب کرنا اپنے گھر کی بنیادیں اٹھوانے کے لیے، اپنا گھر بنوانے کے لیے بڑی ہی فضیلت کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی کہ اللہ کا گھر بنا کر بھی اللہ کے آگے عاجزی سے جھکے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ قبول فرما۔ ہمیں بھی اس آیت سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کریں تو شیخیاں نہ بکھیریں، اس کا بار بار لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کریں، اعمال کی قبولیت کی فکر بھی کریں کہ پتہ نہیں یہ عمل قبولیت کا درجہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، اور ساتھ ہی اپنے رب سے دعا بھی کرے کہ اے ہمارے پروردگار قبول فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ دکھاوے کا روزہ رکھا یا روزے کے تقاضے ہی پورے نہ کیے۔ اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، جن کو اپنے قیام سے سوائے راتوں کو جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے رب سے نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے، اگر مل جائے تو نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو۔ اور جب نیکی کر لو تو اپنے رب سے دعا بھی کرو کہ وہ قبول کر لے، اور دل میں ڈر بھی رکھو کہ یہ نیکی اس کی بارگاہ سے رد نہ کر دی جائے۔